شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے خاص کر ایران کا جو ہمارا ان کا سوشل فیبرک ہے وہ قانونی حوالے سے ہے، وہ سماجی حوالے سے ہے، اس پر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے روشنی ڈالی، اور عرب ممالک کا کردار اور کہاں کہاں انہوں نے قتل و غارت کی اور سوسائٹیوں کو برباد کیا، وہ ڈیٹیل سے۔ اب ہم استاد محترم جناب امتیاز عالم کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس بحث کو آگے بڑھائیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اور اگر اس جنگ کے اندر یہ جو حالیہ جھڑپ پاکستان اور انڈیا کی بھی ہوئی ہے، اس میں یہ چائنا کا کردار کیا ہے، ان فیوچر کیا کوئی عالمی سرحد بندی نہیں بڑھنے جا رہی ہے، یا لوگوں کی خواہش ہے کہ رشیا، ترکی اور اپنا چائنا، پاکستان، ایران یا اس طرح کا کوئی کیا دیکھتے ہیں جناب امتیاز ڈاکٹر تیمور جو ہے نا وہ ایک اچھے پروفیسر اور مولد بھی ہیں، اور آج کی وجہ سے حاضر بھی میں وہ کچھ ہی دہراؤں جو نے کہا ہے، کچھ چیزیں بہت بنیادی سمجھ ہیں۔ تو ماحول ایک وقت کہا تھا کہ میں ماحول شریف ماحول نے کہا تھا کہ دنیا میں گڑبڑ حالات ہو، میں اس کو ترغیب کروں گا، دنیا میں گڑبڑ ہے، حالات بہت خراب۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ کلونیل سیکولر اسٹیٹ ہے، آباد کاروں کی نو والیاتی ریاست، 8% سے یہودی پاپولیشن ہے، وہ اقوا ہوا تو 56% ہو گئے، اور اکثریت وہاں سے 7.5 لاکھ لوگ وہاں سے نکال دیے۔ یہ ویسا اگر اب ہو رہا ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے، کہ پہلی بار نہیں ہوا، تاریخ 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی، بہت پہلے سے۔ صحیح بات جی۔ رابنسن نے 2 طرح کی کلونیل اسٹیٹ ہے، کلونیل سیکولر اسٹیٹ، نو والیاتی آباد کا۔ ایک وہ ہے کہ جو قبضہ بھی کر دیتے ہیں اور پوری کی پوری آبادی کو صاف کر دیتے ہیں، جیسے یورپ میں جا کے امریکہ میں کیا صاف کر دیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ بعد جینوسائڈ نہیں ہوتا؟ امریکہ جینوسائڈل اسٹیٹ ہے، اور کوئی امریکہ کا جو شہری ہے وہ اوریجنل وہاں کا بھی چل نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں یہ وائٹ سیٹلرز گئے سب کو صاف کر۔ اچھا کینیڈا کلونیل پیریڈ میں نہ صرف انہوں نے بہت سارے دنیا کی بڑی آبادیوں کو پراپرٹی بنا دیا، بلکہ جہاں یہ بھی نہیں براہ راست ان کو بھی کنٹرول آ۔ دوسری قسم وہ بیان کرتے ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا کہ آکوپیشن، قبضہ، ایکسپروپریشن، جائیداد سے، زمین سے، ذرائع سے فارغ، لیکن اگر ایکسٹرمنیشن نہیں، وہ گیٹوائزیشن کہہ لیں اسے، یا وہ کہہ لیں باطن تائزیشن اسے کہتے ہیں، یا جیسے اپارتھائڈ کا نام دیا جاتا ہے، نسلی تفریق کا نظام۔ تو یہ سب جینوسائڈ تھا، اس وقت بھی اب بھی ہو رہا ہے۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ جینوسائڈ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ میری ڈبیٹ کافی پڑی۔ بندے تو بہت مارے گئے، بچے تو بہت مارے گئے، عورتیں بہت ماری گئی، لیکن جب تک انٹینشن نہ ہو تو جینوسائڈ نہیں بنتا۔ کیا نہ ہو؟ انٹینشن، اگر یہ نہ ہو جی۔ اچھا اب تو دنیا کے 100 بڑے جو ٹاپ بڑے جینوسائڈ ایکسپرٹ ہیں، ان میں جینوسائڈ، یہ ایکسٹرمنیشن آف پاپولیشن ہے، یہ پوری ایتھنک کلینزنگ ہے، اور انٹینشن بھی بار بار ان کے بیانات کے، اور اب جو ہو رہا ہے سیز فائر کے ختم ہونے کے بعد اب جو پیریڈ ہے اس میں کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ اس میں کچھ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب امریکہ کا عالمی
यूनिपोलर वर्ल्ड क्राइसिस के शिकार हो गए, बहरान के शिकार। अमेरिका की हेजेमनी या बैलेंस दुनिया पे खत्म हो गई। जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो निजाम बनाया गया, सेटलमेंट हुआ, वो कभी का वो खत्म हो चुका। अब तारीख का देखिए क्या तमाशा है, क्या करिश्मा है। चाइना जो है ग्लोबल ट्रेड और फ्री ट्रेड का हामी है, और अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म का और ग्लोबल ट्रेड के खिलाफ है। तारीख बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। कल एक खिलाड़ी था, आज नहीं रहा, आज था तो कल नहीं होगा। ये डायरेक्टिक्स है इसकी। तो न्यू लिबरल ऑर्डर कंसेंसस खत्म हो गया। हमें देखा कितनी राइट विंग पार्टीज जगह जगह यूरोप में और वहाँ पे खुद अमेरिका में, इंडिया में, इसराइल में आ गई। लेकिन मुझे याद है कि एक फिलिस्तीनी बहुत बड़े थे, क्या नाम था उनका, एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद का मुझे याद है, वो मैंने इंटरव्यू कहीं देखा है 30 साल पहले, 35 साल पहले। ये एडवर्ड सईद ने उसे कहा यासिर अरफात को कि जब तक तुम लोग अमेरिका और यूरोप में पब्लिक ओपिनियन को नहीं जीतोगे, फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा। फलस्तीनियों का नाम लेते हुए यूरोपियन पब्लिक ओपिनियन और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल या तो गुमराही का या लाइलमी का या बहुत ही फाशिस्ट किस्म का रवैया उनका था। फलस्तीनी का नाम देने का अक्सर मतलब ये है कि एंटीसेमिटिज्म, ये जो सेमाइट्स थे, ये उनके खिलाफ पुरानी नफरत है चली आ रही। अभी नुकता इंतशाक हुआ है कि फलस्तीनी भी सेमाइट्स हैं, Yes, exactly. और ये जो कैबिनेट बैठी है वो नॉन सेमाइट्स की है। Exactly right. तो ये जो बात चली कि तो एक बड़ी तब्दीली तीसरी आई है बड़ी, वो पब्लिक ओपिनियन बदल गया टोटली। ये जिक्र कर रहे थे सोशल डेमोक्रेट्स का, लेबर पार्टी का, ग्रीन पार्टी का, शॉकिंग को भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी का, कि ये कंजर्वेटिव पार्टी से भी बदतर चालू हो। और अब जो पब्लिक ओपिनियन बन रही है, आप जर्मनी की सपोर्ट देखें कहाँ पहुंची है। बर्तानिया में एक नई प्रोग्रेसिव मूवमेंट, एनलाइटन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव मूवमेंट पैदा हो रही है सब जगह। और जितनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन है वो तो यूरोप की तारीख में नहीं हो रहा है, और मुसलसल हो रहे हैं। पहले मुतालबा ये था कि जेनोसाइड बंद करो, अब ये हो रहा है कि आईडीएफ मुर्दाबाद, डेथ टू आईडीएफ, डेथ टू आईडीएफ, डेथ टू आईडीएफ। इजराइल की जनरल फोर्सेस के लिए मौत का नारा लगाना बहुत खतरनाक काम है, जैसे पाकिस्तान में आप फिलासफी करते हैं। तो लिहाजा एक ये बड़ी तब्दीली आई है। एक चौथी चीज जाहिर हुई कि मुस्लिम दुनिया सारी बातें क्यों हो रही है, ऐसी बोलती है किसी एक मुस्लिम दुनिया, पाकिस्तान में हुए हैं, इंडोनेशिया में हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारी अरब बड़ी रियासतें ताकतवर अभी सबकी सब इजराइल के साथ थी, सबकी सब फलस्तीन के खिलाफ थी। अभी भी इस वक्त जो बातचीत चल रही है उसमें कतर, सऊदी अरब, मराकश, उसमें इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब शामिल हैं कि फलस्तीनियों को आजाद न छोड़ा जाए, ऐसे ही। और वो सब चाहते हैं कि डिसआर्म किया जाए हमास को भी। और दिलचस्प बात यह है, वो जो सुनहरी पोर्ट बनाई थी बिजली पहली हुई ख्वातीन के लिए गला में, बहुत खूबसूरत वो है
کنارہ سمندر کا وہاں پہ وہ تب بنی گی کہ یہ کوئی اور ملک عرب لے لے. اس بات ہے کہ فلسطینی وہ ذہنی نسل ہے کہ جسے کوئی عرب ملک لینے کے تیار نہیں. ہم کہتے تھے کہ عرب کوشچن پاکستان میں بہت بڑی بحث کی ہوتی تھی، یہ تو اسلامی کوشچن نہیں، یہ عرب کوشچن. جب ایک ایکٹر نے یہ سوال ڈیفینس منسٹر نے پوچھا کہ یہ اسلامی کوشچن ہے یا عرب کوشچن، تو وہ کہتے نہیں بھائی یہ عرب کوشچن ہے، ہمارا تو اسلامی کوشچن نہیں بنتا، ہمارے اسرائیل سے کیا بنا رہا. ایک تو یہ آئی بات کہ یہ سب ننگے ہو کر OIC ہو اور یہ جو عرب ہو یہ سب سامنے صرف ایک ملک کھڑا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں شیعہ کافر. ایک شیعہ کافر ایران ہے، صرف وہ کھڑا ہوا. وہ جو تھا نا ایک کہلاتا تھا سیٹ فرسٹ پر، جس میں مصر تھا، سیریا تھا، عراق تھا، وہ تباہ ہو گیا، برباد کر دیا. میں نے سوچا یار یہ قذافی کو ریپ کیوں کیا گیا کرتے کرتے، اسے پھانسی میں چڑھا کر اس کی تصویر کی نشر کی صدام. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم ہمیں ڈیفائی کرو گے تو ہم تمہارے یہ اثر کریں گے. تو لہٰذا یہ جو صرف ایران کھڑا ہوگا نوبڈی ایلس. میں دعوے سے کہتا ہوں اور فیکٹس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور اس کا جو ایکسس آف جسے کہا جاتا ہے ریزسٹنس، ثلاثہ اتحاد ثلاثہ، جس میں یہ تھے یمنی حوثیز اور جس میں حزب اللہ والے تھے. کتنی قربانی کی یار حزب اللہ والوں نے. وہ لڑ اس لیے رہتے کہ فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے لڑنے کے میدان میں نہیں اترے کہ حزب اللہ پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ حوثی جو ہے اب تک لڑ رہے ہیں کہ بھائی حالانکہ 5 ہفتے کی بہت بیماری کی امریکہ نے وہاں بہت برباد کیے کھڑے. تو صرف یہ ایک بلاک کھڑا. اب اللہ کی مرضی کیا ہے کہ تیل کے سارے ذخائر وہاں پہ جھانکیاں رہتے ہیں، سعودی عرب میں بھی، عمان میں بھی. ویری کیا اتفاق ہے. تو خیر وہ میں اس میں سیکٹریٹ معاملہ نہیں جا رہا. تو معاملہ یہ ایک ہے بڑا انٹلیکچوئل ویسٹ میں ڈیفریج اس نے جو بڑا آج کا ایکسپوز کرتا ہے اس کے ساتھ جنگیں پلان تھا ایسے ہی. اب صرف بحث ہی ہو رہی ہے کہ آیا امریکہ تم ہے اسرائیل کی یا اسرائیل ایسا ہی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ کہ وہ کڑا کرا فائنلی کیا ہوا کہ ٹرمپ کو ایران کی جنگ میں کھینچنا. اب ایران پہ حملہ کی. ایران نے بہت بڑی مذاکرات کی. میں تو ساؤتھ اور نارتھ کی جنگ ہے یہ نیشنل لبریشن کی آپریس نیشن کی جو لڑائی ہے امپیریل کے خلاف، اس پہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا میں اس پہ نہیں جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مزاحمت کی، ایرانیوں نے اسٹینڈ کیا اور پورے اسی کے اوپر حملہ کیا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود کے بعد تھیوکریسی ہے بلاؤ کے خبر کرتے ہیں اور پاکستان زیادہ سیکٹیرین ہے ایران سے. دنیا کی سب سے بڑی اسرائیل کے بعد جو یہودی آبادی ہے وہ ایران میں ہے اور وہ اپنے سارا انہیں دو مسلمان جو ان کے ہیں اس کی جہاز ہے. کوئی آپ شیعہ سنی فساد کی خبر آپ کو وہاں نہیں آئے گی ایران یا یہودی مسلمان کی لڑائی ہے. خیر ایران بہت باتیں کرتی ہے اس کو میں نہیں جاؤں. یہ 5ویں چھٹی تبدیلی ہے.
ساتویں تبدیلی دنیا میں یہ آئی ہے کہ اسرائیل کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو جواب بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا کچھ کیا جا سکتا. اور یہ سیریا کا جو انقلاب ہوا ہے آپ کو 8ویں نتیجہ نکالنا کہ اب وہ یو ایس اے کے پیپر آ گئے ہیں. اس میں یہ جو صاحب اب آئے ہیں سیریا میں القاعدہ وہ اسامہ بن لادن کی اصل ہوئی القاعدہ. یہ جو ہے دوسرے جو کہتے ہیں داعش ایک اور ہے پورا سان کا ضعیف ایک حدیث ہے تو سکتے ہیں. یہ سب کے سب ان کے پیڑ ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آئے گا ہمارے ساتھ یہ کیوں روس آ کے مان رہا ہے. صرف ایک وجہ پورے ڈر ہے کہ کہیں یہاں سے القاعدہ حکومت کر کے اور چین بھی کے ادھر نہ کرنے ان کے جو وہ ہے یہ کوبا جو ہمارے ساتھ ترکمانیوں کا تو انہیں ڈر یہ ہے. ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسے کون یوز کرتا ہے. تو یہ 8ویں 9ویں تبدیلی ہے. ایک اور بڑی تبدیلی اب یہ جو سب کانٹیننٹ کے حوالے سے ہے کہ یہ ہندوستان پہ یہ لوگ کہ بھائی یہ پاکستان کہاں ہوتا ہے بچے ہوتا ہے. یہ جو ان کا ہیگیمونزم تھا اس کی جو غیرت اس کی جو کہتے ہیں نا پرائڈ وہ بہت ٹیسٹ. دوسرا کوائڈ کرائسس میں آتے ہیں. کوائڈ کیا ہے جس میں امریکہ ہے چین ہے امریکہ ہے انڈیا ہے جاپان ہے آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا کی چائنا کے ساتھ تعلقات بہت آگے چلے گئے. آسٹریلیا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے چائنا کا. اب ان کا وزیر اعظم وزٹ کر رہا ہے. ساؤتھ کوریا اور جاپان نے نیٹو کے اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے. تو یہ جو ورلڈ آرڈر جو نیٹو کے گرد اور اٹلانٹک کے گرد بن رہا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیٹو کی کرائسس بہت سیریس کرائسس یہ بھی بڑی تبدیلی ہے. اور چائنا کا آسیان کا چائنا کا لیٹن امریکہ کا چائنا کا یہ جو ہے پیسفک ریجن کے لوگ افریقہ کا. اب چائنا دنیا کے 160 ملکوں کا میجر ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. اور یہ جو ان کا ہے روڈ اینڈ کیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ اس میں پارٹنر ہے. تو اب بڑی ایک اور جو اس جنگ کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے جو کہ 5 اگست کا جو فیصلہ تھا کشمیر کے حوالے سے اور جو نقشہ چائنا انڈیا نے ظاہر کیا ہے اس میں لداخ کے حوالے سے اور اکسائی چین کے حوالے سے چین باقاعدہ کشمیر پہ تھرڈ پارٹی بن گیا. اور اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی تو کہتے ہیں اچھا اٹ کین بی اپلائڈ ایلسویئر کیونکہ سارا برہم پترا کا سورس جو ہے وہ چائنا سے ہے پانی. دریا وہیں سے اچھا وہ ان کے اپر ہے. تو لہٰذا اب اس جنگ میں یہ آیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سارے ماننے والے کا اتحاد چین سے دیکھ لو ہے. تو خود کے بڑے کریڈیبل انڈیپینڈنٹ پروفیشنل جیسا ایکسپرٹ ثانی تھا وہ کہتے تمہارے بھی سر 10 لوگ دن سے اور ان کے ہی جنگ ہار گئے. یہ لہذا پتہ ہے کہ پاکستان میں جنگ بھی کا جو ہوائی جنگ تھی وہ جیتی تو ایئر فورس نہیں تھی لیکن فیلڈ مارشل تو اور بن گیا. نشان حضر کہیں اور لگ گیا. پاکستان جو ہوتا ہے کہ
پرچے چوری ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ جو تبدیلی آئی ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. وہ ایک اور بات کر دوں کہ انڈیا پاکستان میں بڑی اچھی تبدیلی آئی. لیکن پاکستانی نیشنل جو تھا اینٹائی انڈیا. اس موضوع میں سر آپ کی بڑی گرفت ہے وہ اسپیشلی ریکویسٹ کی گئی تھی آپ سے. اچھا وہ جو انہوں نے کرنا ہے ہم نے اس کو الٹ کرنا ہے. تو ہم نے کرنا ہے انہوں نے اس کو الٹ کرنا ہے. یہ جو بوتھ از دیٹ وہ کہ میں پارٹیشن کے خلاف ہوں کہ ساری بدماشی جو چل رہی ہے پاکستان ہندوستان میں یہ پارٹیشن جو چل رہی ہے سمتھنگ ویری بیڈ ٹو ہیپن. ابھی تک ختم ہوا یہ ہندوستان میں ہندوستان بھی اس کو بیک ہونا چاہیے. اب بنگلہ دیش میں اور ایران ہندوستان میں کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس کو بیک ہونا چاہیے. یہ جو جنوبی ایشیا جو ہے وہ اس میں ہندوستان نکل گیا. اب چائنیز بنا رہے ہیں سارک میں ایک ساؤتھ ایشیا کی پولیس جس میں انڈیا نہیں ہوگا. انڈیا نے بگ سیک بنایا تو برما ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا. شری لنکا بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. انڈیا نے بھی کیا تھا سارک سے انہوں نے کہا یہ بگ سیک بنا دیں. تو لہٰذا ایک یہ جو بات تھی نا کہ امریکہ چائنا انڈیا امریکہ انڈیا کو بینڈ کر رہا ہے ٹو کنٹین چائنا. میرا خیال ہے کہ جنگ ختم ہو گئی. اچھا یہ دوبارہ کہیے گا سر یہ جنگ آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی؟ ابھی جو بہت ہاک ہوئی ہے خارجہ دوسرے کہ ہماری چائنا سے لڑائی بنتی نہیں ہے. وہ ہم سے 5 گنا بڑی طاقت ہے. اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. اب میں تو اب تھوڑا سا ماسک کا پہلے سے لگوں وہ کیا بات ہے طالب علم نہیں وہ طالب علم سے پہلے جنگ ختم ہو گئی. اب کہہ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی. اب وہ ختم ہو گئی. اب چائنا جو ہے وہ ایک ہوتی ہے PPP GDP ایک 25 کی پاور پیرنٹ. چائنا ہے 32 ٹریلین ڈالر. ہمارا اردو میں ارب غلط ہوتا ہے. ہم نے 100 کروڑ کا ارب بنا دیا نا. تو وہ 32 ٹریلین ڈالر. امریکہ 26 ٹریلین ڈالر. اور ایک تبدیلی اور بہت بڑی آئی ہے جو چائنا کے بارے وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ چائنا اب ملٹری ہارڈ ویئر میں بھی امریکہ سے آگے چلا گیا. اسپیس میں آگے چلا گیا ہے. الیکٹرانک میں آگے چلا گیا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آگے چلا گیا ہے. کمیونیکیشن میں آگے چلا گیا. یہ جو نظارہ ہمیں نظر آیا جنگ میں اور ہمارے شاہینوں نے جو کمالات کر دیے وہ J-10 اور C اور وہ جو 15 میزائل تھا اس پر بھی اب پتہ نہیں کیا بیچ میں گڑبڑ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے دل جو ہے نا وہ وہی کا حساب ڈائریکٹ اور وہ پتہ نہیں آپ کو J-35 دے رہے ہیں کہ دے رہے ہیں لیکن اس کی پہلی ہوتی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جنگ اب چائنا بھی کہتی ہے کہ یہ امن کا سوال جو ہے یہ چین پاکستان بھارت سے کرتا ہے. تو آپ تیار رہے کہ کسی وقت چین پاکستان بھارت کا سمٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو مودی صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت بری ہوئی ہے. اور ان کا جو کوارڈ کا خواب تھا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برکس کو ڈیل کریں گے. ہم نے جب انہوں نے ایک پریزیڈنسی مل لی. اب وہ یہ جو ہو رہی تھی میٹنگ چائنا میں یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جسے اگلا دفعہ جس کی اگلی باری جو ہے صدارت کی وہ چین کی. یہ ہے بات آپ دیکھیے کہ چائنا انڈیا میں 130 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے اور $99 بلین سرپلس ہے چائنا کا vis-a-vis انڈیا اور وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ختم نہیں کر رہا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں فساد بدل گئی ہے.
اور اس کا بدقسمت نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتھارٹی سینٹر ہو گیا ہے. یہاں پہ گیریزن کی ہیگمنی جو ہے بھارت کی وہ بڑھ جائے گی, بڑھ گئی ہے. اور پاکستان میں جو سسٹم تھا ہیگمنی نظام کہا جا سکتا ہے, تاکہ وہ بھی اب کی ضرورت اسے ہی اکھاڑ کے اب وہ براہ راست مجھے دماغ میں نہیں پتا کہ ٹرک میں اور ہمارے یہاں کی چیف میں کیا پتا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فلسطینی یہ ممکن ہے کہ ایران اور اسرائیل کی ایک اور راؤنڈ ہو جائے. یہ جو منصوبہ ہے فلسطینیوں کو ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا کے ساؤتھ میں کرنے کا, اور دقت یہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے جرمن نے یہودیوں کے ساتھ کیا. ابھی تو سائیکو اینالسٹ ملے وہ کہیں کہ بھائی جن کے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا وہ خود ہولوکاسٹ کر رہے ہیں. تو مجھے وہ کسی مارکسسٹ کا ایک وہ کمنٹ یاد ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ بھی بورژوازی کو اسپائر کرتا ہے. بلکہ وہ ہم نعرہ لگاتے تھے کارا والے ہائے ہائے, کوٹیاں والے ہائے. تو ہم نے اس میں تبصرہ یہ کیا کہ یہ کوٹیوں والے ہائے ہائے اور کاروں والے ہائے اس لیے کر رہے ہیں یہ خود چاہتے ہیں کہ ان پر کوٹیوں ہو, ہماری منظوری ہے ان کے بس. یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ جو خود یہودیوں کے ساتھ, تو ہمیں یہاں فرق کرنا چاہیے. جوڈائزم ایک اور چیز ہے اور زوائرزم ایک اور, اور بہت لیڈنگ جو وہ ہیں پریس وہ یہ اعلان بار بار کر رہے ہیں بڑی بڑی کانفرنس. اور وہ کہتے ہیں کہ جوڈائزم کے تحت تو اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی, لہٰذا یہ اسرائیل کی ریاست کا تصور ہی اس کے خلاف ہے جوڈائزم کی تعلیم کے. تو بات لمبی ہو گئی. اب یہ امپیٹیبل ہے کہ پاکستان اسرائیل کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن اپنے اس پروسیس میں دیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹریجک ہے کہ ہم نے پہلا جینوسائیڈ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کسی بھی نسل میں. ایسے ہی میں کم از کم 22 مہینے سے میں سو نہیں پاتا منظر رہا اور دیرا میں جتنے کے رہتے گزرا. مجھے یاد ہے کافی بات کہ اینٹی ویٹنام وار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو اس میں مائی لائف کے بچوں کے قتل کی تصویر آئی نیو یارک کا. وہ تصویر بن گئی 13 تمام ویٹنام وار کے خلاف جدوجہد کی ایک تصویر جہاں ہر روز سینکڑوں تصویریں اور لائیو پرنٹڈ بھی نہیں, لائیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کے آخری ایکسپوجر یہ ہوا یہ جو جن لبرل ویلیوز اور سویلائز ویلیوز کی بات بس کرتا تھا وہ ایکسپوز کے لیے شرم کروایا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. میرا خیال ہے